الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے ایمان والو، جلدی کرو، جلدی کرو، تمہارے رب کی مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تمہارے پروردگار تم کو بخشنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور دروازہ کھول کر بیٹھے ہیں، جو آئے گا سب کو معاف کریں گے۔ جلدی کرو۔ یہ عجیب خطاب ہے اللہ کا، اور یہ ایسا اس وقت کہا جاتا ہے جب کہ ٹائم کم ہو اور انسان کے پاس کام بہت زیادہ ہو۔ تو صحیح میں انسان کے پاس تو ٹائم بہت کم ہے، کام بہت ہے۔ چھوٹی سی زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ پہلے زمانے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ لمبی لمبی زندگی عطا فرماتے تھے، 500 سال، 1000 سال کی عمریں ہوا کرتی تھیں۔ اوسطاً 200-300 سال ہوتا تھا۔ ابھی بھی جناتوں کی جو عمریں ہوتی ہیں، جنات کی، ان کا بچہ کم سے کم 300 سال کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسانوں کو بھی ایسے ہی بنایا تھا، 500 سال، 700 سال، 800 سال، 1000 سال۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال کی عمر عطا فرما دی، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ 1000 سال زندہ رہیں گے۔ عمر تو عطا فرماتے ہیں مگر پتہ کسی کو نہیں ہوتا کہ ہم کو مر جانا ہے۔ تو ان کے بارے میں واقعات میں لکھا ہے کہ چھوٹا سا مکان انہوں نے اپنے حساب سے بنایا تھا، جھوپڑی تھی۔ وہ جیسے جیسے ان کا قد بڑھتا چلا گیا، وہ لمبے ہوتے چلے گئے، جھوپڑی چھوٹی پڑتی چلی گئی، مگر انہوں نے اپنے قد کے حساب سے اپنا مکان نہیں بڑھایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے قد کے حساب سے اپنی چادر رکھو، اپنی اوقات میں رہو، انشاءاللہ کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ انہوں نے اپنی قد سے بھی چھوٹا مکان بنایا۔ زندگی تو نے مجھے قبر سے بھی دی ہے مختصر زمین، پاؤں پھیلاتا ہوں تو دیوار سے سر لگتا ہے۔ یہاں تک کہ آدھا دھڑ ان کا باہر رہنے لگا اور آدھا اندر۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت گھر بنا لیجئے، بڑھا لیجئے۔ تو کہا کہ کیا معلوم کہ کل گھر بناؤں اور پرسوں میری موت ہو جائے تو فائدہ کیا۔ اسی طرح 950 سال یا 1000 سال انہوں نے اپنی زندگی گزار لی۔ یہ عمریں ہوتی تھی۔ صحابہ کرام میں بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کی عمر 200 سے 300 سال کے بیچ میں تھی، مختلف روایات کے مطابق۔ حضور اکرم علیہ السلام سے بہت پہلے پیدا ہوئے وہ۔ اب بڑے بڑے دوسرے مذہب کے علماء، احبار، رہبان اور بڑے مشائخ سے ان کی ملاقاتیں تھیں، اور اللہ والے تھے، اللہ والوں سے انہوں نے فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ تو آخری دور ہے حضرت سلمان فارسی کا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں وہ حاضر ہوئے اور مسلمان ہوئے۔
اور پھر حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بہت دن کے بعد آپ کی وفات ہوئی. حضور سے پہلے پیدا ہوئے اور حضور کی وفات سے بہت دن کے بعد انتقال کیے. تو ایسے صحابی ایک حضرت سلمان فارسی کا تذکرہ ملتا ہے صحابہ کرام کے زمانے میں کہ 200-300 سال کی اللہ تعالیٰ نے عمر عطا فرمائی، لیکن بعد میں یہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا. حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر صرف 63 سال. اور پھر آپ نے فرما دیا کہ اب میری امت کی عمر طے کر دی گئی ہے، میری امت کی عمر طے کر دی گئی ہے. میری امت کی اصل اوریجنل عمر جو ہوگی، فطری عمر، وہ 60 سے 70 کے بیچ ہوگی. اب کسی کو 500 سال ملنے والا نہیں ہے، کسی کو 300 سال ملنے والا نہیں ہے، کسی کو 700 سال ملنے والا نہیں ہے. سلمان فارسی کی عمر بھی اب کسی کو ملنے والی نہیں ہے. اب سب کی اوریجنل عمر طے کر دی گئی ہے. 60 سے 70 کے بیچ یہ ہماری امت کی عمر ہے. اگر آپ کو 70 کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ کی طرف سے نفل ہے کہ اللہ نے آپ کو آپ کی اصل عمر سے زائد موقع دے رکھا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے. لیکن اصل عمر آپ کی اتنی، تو اب کتنا کم ٹائم بچا ہمارے پاس. اللہ جو قرآن جو کہہ رہا ہے بلا وجہ نہیں کہہ رہا، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم. ایمان والو، کم ٹائم ہے تمہارے پاس، بہت کم ٹائم ہے. اسی لیے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذہن میں یہ خیال آتا تھا، اور جب پچھلی امتوں کے واقعات وہ پڑھتے تھے، نبیوں کے واقعات پڑھتے تھے، تو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم پچھلی امتوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم پچھلے زمانے کے بزرگوں کا اور اللہ والوں کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم افضل الامم کیسے بن سکتے ہیں؟ ان کی عمریں لمبی تھی، ان کو اللہ نے موقع عطا فرمایا، مہلت دیا، اور انہوں نے طویل عبادتیں کی، طویل زندگی گزاری، اچھا موقع ملا، کام کیا انہوں نے. ہماری عمر تو چھوٹی ہوتی ہے، ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں جب ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت پر یہ انعام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مقدار گھٹا دی ہے، معیار بڑھا دیا ہے. کوانٹیٹی کم کر دی ہے اللہ نے، اور کوالٹی بڑھا دی. کہا کہ تم ایک نماز پڑھو گے، پچھلی امتوں کی کتنی نمازوں پر بھاری ہوگی. تم کو ہم ایک ایک رات اور ایک ایک منٹ ایسا عطا فرمائیں گے کہ ایک منٹ اور ایک لمحے کی اگر حفاظت کرو گے تو پچھلی امتوں کے 1000 راتوں کے برابر ہو جائے گا، بلکہ اس سے بھی بڑھ جائے گا. چنانچہ شب قدر کا تذکرہ خود قرآن کریم میں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شب قدر کی جو عبادت ہے اور شب قدر کی جو مقدس گھڑیاں ہیں، مقدس لمحات ہیں، وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. اگر تم 1000 مہینے میں بیٹھ کے عبادت کرو گے تو 1000 مہینوں کی عبادتوں کو وہ درجہ حاصل نہیں ہوگا جو درجہ کہ اس کو حاصل ہوگا. اللہ نے کوالٹی بڑھا دی ہے، صلاحیتوں کا معیار بڑھا دیا، تعداد کم کر دی. اب ایک منٹ 1000 منٹ سے بڑھ کر ہو جائے گا. ایک لمحہ ہمارے لیے بہت ایک لمحہ قیمتی ہے میرا. تو پہلے زمانے میں اگر مان کے چلیے کہ 500 سال 1000 سال پانے والے لوگوں نے اگر 10-20 سال وقت گزار بھی دیا، گنوا بھی دیا، برباد بھی کر دیا، تو ان کا اتنا بڑا نقصان نہیں. لیکن جب آپ گنتی کے چند لمحات اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اگر ان چند لمحات کو اگر ہم نے ایک منٹ بھی ضائع کیا، اللہ کے ہم نے بہت بڑا خسارے کا سودا کر لیا. اللہ فرماتا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار کی مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ایمان والو جلدی کرو، وقت نہیں ہے، جلدی کرو. اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت بھی حاصل ہوگی. وجنت، اور اللہ جنت بھی کھول کے رکھے ہوئے ہیں. اللہ نے جنت بھی کھول کے رکھا. جنت کیسی ہے؟ وہ باغیچہ نہیں ہے صرف چھوٹا سا. فرماتے ہیں کہ عرضها السماوات والارض، اس جنت کی لمبائی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے.
آسمانوں کی جو چوڑائی ہے لمبائی ہے، آسمان کے سائبان کو دیکھ لیجئے اور زمین کی چوڑائی کو دیکھ لیجئے کہ زمین کا فرش کتنا لمبا ہے، ایک زمین پر کتنے کروڑوں مخلوقات، اربوں خربوں مخلوقات بس رہی ہیں، پھر بھی کسی کو کبھی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ ایسی جنت اللہ نے بنا رکھی ہے جس کی چوڑائی یا لمبائی اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ وہ جنت بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کھول کے رکھے ہوئے ہیں، دوڑ کے آؤ، سارعوا الی مغفرت، دوڑ کے آؤ، تیزی سے آؤ، جلدی کرو جلدی کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جنت ہم نے کن کے لیے تیار کی، بتا دیتا ہوں، اعدت للمتقین، یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں تقویٰ ہے، جن کے دل میں خوف خدا ہے، جن کے دل میں اللہ کی طرف بڑھنے کی لگن ہے، جن کو شوق ہے، جن کو عشق کی آگ بھڑک رہی ہے جن کے سینے کے اندر، جن کا باطن روشن ہے اللہ کے نور سے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ جو لوگ کہ متقی نہیں ہیں، جو لوگ کہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، جن کے دل میں تقویٰ نہیں ہے، جو خوف خدا کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، جو اللہ والوں سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، جن کے دل میں جنت کا اشتیاق نہیں ہے، جنت کی آرزو نہیں ہے، اللہ سے قرب کی تمنا نہیں ہے، ایسے لوگوں کو جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ لمحات کو بڑھاتے ہیں، لمحات کی قیمتوں کو بڑھاتے ہیں۔ دو کلمے ہیں، حضور اکرم علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ دو کلمے، کلمتان حبیبتان، دو کلمے ہیں اللہ کو انتہائی پیارے ہیں، چھوٹے سے، خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے ہیں لیکن وہ کوانٹیٹی چھوٹی ہے۔ دو کلمہ، دو باتیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر اتنی ہلکی ہے، اتنی ہلکی ہے کہ بولنے میں کچھ نہیں بگڑتا ہے، یعنی جس کو کوئی مخرج نہیں آتا ہے، جس کو کوئی الفاظ کی ادائیگی میسر نہیں ہے، جو کوئی قاری نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، عالم نہیں ہے، مولوی، ایک نارمل انسان ہے، وہ شخص بھی آسانی کے ساتھ اسے ادا کر سکتا ہے، اور اتنا وزنی ہے، اتنا کوالٹی ہے اس کی بھاری، یا اتنا وزنی ہے کہ ثقیلتان علی المیزان، یہ ہے کوالٹی۔ اسلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ایک ایک چیز، ایک ایک عبادت کی کوالٹی بڑھائی ہے۔ ثقیلتان علی المیزان، اللہ کے میزان پر جب رکھے جائیں گے وہ دونوں کلمے تو بھاری ہو جائیں گے۔ وہ دونوں کلمے چھوٹے سے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے ہیں، اتنے وزنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندو کوالٹی بڑھائی گئی ہے، ٹائم نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہمارے لیے اسی طرح کا موقع فراہم کرتا ہے۔ رمضان میں بھی اللہ نے کوالٹی بڑھا دی۔ ایک نماز پڑھیے، ایک نماز 70 نماز کے برابر، 100 نماز کے برابر۔ صدقہ و خیرات، ایک صدقہ و خیرات 70 صدقہ و خیرات کے برابر۔ نفل نماز فرض کے برابر، فرض نماز 70 فرضوں کے برابر۔ روزہ رکھنے والوں کا مقام تو ہے ہی، روزہ رکھنے والے کو افطار کرانے والے کا بھی مقام ہے، روزہ رکھنے والوں سے پیار کرنے والے کا بھی مقام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے والے کا جب منہ سوکھ جاتا ہے، زبان میں کانٹے پڑنے لگتے ہیں اور اندر سے بدبو آنے لگتی ہے، منہ سے معدے کی بدبو آنے لگتی ہے، دنیا سمجھتی ہے کہ نفرت کی بدبو، اللہ فرماتا ہے کہ میرے نزدیک وہ خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے، زعفران، مشک و زعفران کی خوشبو سے بھی زیادہ مجھے عزیز ہے۔ یہ ہے کوالٹی، اللہ نے کوالٹی بڑھائی۔ رمضان کا مہینہ بھی جو اللہ تعالیٰ ہمیں عنایت فرمانے والے ہیں انشاءاللہ، یہ رمضان کا مہینہ بھی اللہ کی طرف سے بڑا عطیہ، بڑا انعام ہے، اس کی قدر کرنی ہے۔ اگر ایک عبادت اگر 70 گنا زیادہ اگر بڑھ جاتی ہے، اگر ہم نے 1 منٹ ضائع کیا تو ہم نے 70 منٹ ضائع کیے، اگر ہم نے 1 گناہ کیا تو 70 گنا ہم نے گناہ کا عذاب اپنے سر پہ مول لیا۔ دل و دماغ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے،
اور روزہ اسی کیفیت کے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے کہ روزہ میں انسان اللہ کو یاد رکھے اور اللہ کی جباری اور قہاری اور اللہ کی عظمت کا احساس کرے کہ اللہ کتنا بڑا مالک ہے کہ جب چاہتے ہیں کھلاتے ہیں اور پلاتے ہیں اور جب چاہتے ہیں بھوکا رکھتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے۔ آج کھانا ہوتے ہوئے ہم کھا نہیں سکتے، پانی ہوتے ہوئے ہم پی نہیں سکتے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں کہ میں اصل مالک ہوں، جب چاہتا ہوں کھلاتا ہوں اور پلاتا ہوں اور جب چاہتا ہوں انسانوں کو بھوکا رکھتا ہوں۔ اس کا احساس انسان کو کرنا ہے۔ اسی لیے افطار کے ٹائم میں لوگ بیٹھتے ہیں افطار کو لے کر کے اور ایک ایک منٹ کا انتظار کرتے ہیں، اور پروردگار خوش ہوتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے کہ پروردگار اے فرشتوں بتاؤ کہ ان لوگوں کو کون سی چیز روک رہی ہے افطار کرنے سے، کون سی چیز کھانے اور پینے سے روک رہی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ تیرا حکم ان کو روک رہا ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے، اعلان کر دو ان تمام کے لیے برات ہے جہنم سے، اور ان تمام کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے۔ جنت کا دروازہ اللہ کھول کے رکھتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے، امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الترغیب والترہیب میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جائے اور آسمان کے تمام دروازوں کو کھول دیا جائے۔ چنانچہ رمضان المبارک کا چاند ہوتے ہی آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس وقت تک بند نہیں ہوتے ہیں جب تک کہ رمضان ختم نہیں ہوتا۔ آخری تاریخ تک وہ آسمان کے تمام دروازے کھلے رہتے ہیں۔ یہ رمضان کا استقبال ہے جو اللہ کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ جو انسان اس موقع پر رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھے گا اس کے لیے میری طرف سے ایک تو بڑا انعام ہے، ایک بڑا انعام ہے، ایک چھوٹا انعام ہے۔ چھوٹا انعام یہ ہے کہ چھوٹا انعام پہلے بتا دیں کہ بڑا انعام بتا دیں؟ چھوٹا انعام پہلے بتا دیں تب بڑا انعام میں مزہ آئے گا۔ چھوٹا انعام فرماتے ہیں اس روایت میں جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں وہ صرف ایک چھوٹے انعام کا تذکرہ ہے، بڑے انعام کا تذکرہ دوسری روایت میں۔ چھوٹا انعام یہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں اسے ہر روزے دار کو جو روزہ رکھنے والا ہوگا، ہر روزے دار کو جنت میں ایک محل دوں گا۔ اب وہ محل کیسا ہوگا؟ وہ محل یاقوت کے سرخ پتھر کا بنا ہوا ہوگا۔ یاقوت موتی ہے، موتی یاقوت کے سرخ پتھر کا بنا ہوا محل میں اسے عطا کروں گا۔ اور وہ محل ایسا نہیں کہ اتنا بڑا مکان ہے، اس محل کی لمبائی چوڑائی کا حال یہ ہے کہ اس محل میں 60,000 دروازے ہوں گے۔ ایک گیٹ نہیں، 60 گیٹ نہیں، 100 گیٹ نہیں۔ حرم شریف میں ابھی 162-63 گیٹ ہے، کتنا لمبا چوڑا۔ فرماتے ہیں کہ 60,000 گیٹ ہوں گے اور ہر گیٹ سے آتے ہی ایک بڑا مکان ہوگا جو سونے کا محل، ہر گیٹ کے سامنے ایک سونے کا محل ہوگا۔ یہ چھوٹا انعام ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی شامل کر دی گئی ہے اسی روایت میں کہ اللہ کی طرف سے جو نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، یہ اعلان کیا جائے گا کہ ہر روزے دار اور ہر نمازی کے، نماز پڑھنے والے کی نماز کے بدلے میں اللہ کی طرف سے 70,000 فرشتے متعین کر دیے جاتے ہیں۔ پورے رمضان المبارک 70,000 فرشتے ہر روزے کے بدلے میں، جو اس کے لیے جن کی ڈیوٹی ہے دن رات کہ اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اللہ سے رحم و کرم کی دعا کریں، ان کی ڈیوٹی ہے کہ اللہ اس بندے کو معاف کر دی۔ 70,000 فرشتے اس کے ملازمت کے طور پر ان کی ڈیوٹی طے لگا دی جاتی ہے۔ یہ اس کے ساتھ یہ انعام اٹیچ ہے۔ اور سجدہ کرنے والے کو یہ انعام دیا جائے گا جو رمضان کے کسی بھی لمحے میں، دن کا مرحلہ ہو یا رات کا مرحلہ ہو،
ہر سجدے کے بدلے میں، ہر سجدے کے بدلے میں ایک درخت ملے گا، ہر سجدے کے، جتنے سجدے اللہ میں توفیق دے، ہر سجدے کے بدلے میں اللہ ایک درخت عطا فرمائیں گے، جس درخت کی لمبائی چوڑائی کا حال یہ ہوگا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر 500 سال تک جتنی دور انسان جائے گا اتنا بڑا ایک درخت ہوگا، اتنا لمبا چوڑا، اتنا لمبا سایہ ہوگا کہ 500 سال کی مسافت طے کرنے میں جتنا وقت، جتنی جگہ خرچ ہوتی ہے، اتنا لمبا چوڑا درخت ہر سجدے کے بدلے میں اللہ پاک اس انسان کو عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے، لیکن اللہ کے حساب سے یہ چھوٹا انعام ہے، چھوٹا انعام ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑا انعام دیں گے روزے دار کو۔ سارے لوگوں کی کیٹیگری بنا دی جائے گی، نمازیوں کی کیٹیگری، صدقہ خیرات کرنے والے کی کیٹیگری، حج کرنے والوں کی، عمرہ کرنے والوں کی، یہ نیکی کرنے، ہر نیکی کرنے والوں کے ایک الگ الگ کیٹیگری بنا دی جائے گی، جماعتیں بنا دی جائیں گی، اور سب کے لیے کاؤنٹر بنا دیے جائیں گے کہ فلانے کاؤنٹر سے فلانا آدمی اپنا بدلہ وصول کر لے، اپنی مزدوری لے لے، اپنا اجر لے لے، اپنا سامان لے لے۔ روزے داروں کا کہیں کاؤنٹر ہی نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائے گا روزے داروں کو میں براہ راست خود میں دوں گا، تمہارا کوئی کاؤنٹر نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ جتنے روزے دار ہیں ان تمام کے لیے جتنی بھی ان کی اجرتیں ہیں، ان کی نیکیاں ہیں، ان کے ثمرات ہیں، خود رب العالمین اپنے ہاتھ سے تقسیم فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، اس کی تشریح یہ کی گئی ہے کہ اللہ فرمائے گا کہ تمہارا کوئی انعام ہی نہیں ہے، تم نے اتنا بڑا کام کیا ہے، اتنی بڑی نیکی کی ہے کہ تمہارا کوئی انعام نہیں ہے، تمہارا انعام یہ ہے کہ رب العالمین تمہیں حاصل ہوں گے، تم رب العالمین تمہیں عطا ہوں گے، تمہارا انعام خود ذات پروردگار ہے، ذات رب العالمین ہے، تم اپنے پروردگار کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤ، یہ تمہارا انعام ہے، یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس انعام سے سرفراز فرمائے، رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھیں، اور جتنے لوگ بھی ہیں، جوان، بچے، بوڑھے، ہر آدمی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مقدس مہینے کو ہمارے لیے مبارک بنائے، اور کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔